اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ سورہ حج آیات 36 اور 37۔ والبدن، اور قربانی کے اونٹ۔ بدن بدنتن کی جمع ہے۔ یہ لفظ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان اونٹوں کے لیے جو قربانی کے لیے نامزد کر دیے گئے ہوں۔ ان کی حیثیت بھی ہدی اور قلائد کی سی ہوتی ہے۔ تو ان اونٹوں کو جو مخصوص کر دیے گئے قربانی کے لیے، جعلناہا لکم، بنا دیا ہے ہم نے انہیں، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے۔ آیت نمبر 28 میں چوپائے جانوروں کا ذکر ہو چکا ہے، اس میں اونٹ بھی شامل تھا، لیکن یہاں پھر سے اونٹوں کا الگ سے تذکرہ فرما دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ اہل عرب کے محبوب چوپایوں میں سے تھا۔ اسلام نے اسے بھی قربانی کے جانوروں میں شامل کیا۔ یہودیوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کی قربانی کو ناجائز سمجھا۔ اس کا تذکرہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کے تحت بھی ہو چکا کہ کچھ چیزوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، جس کی آڑ لے کر یہودیوں نے اسے شرعاً ناجائز قرار دے دیا تھا۔ تو جب اسلام میں اس کی قربانی کا تذکرہ ہوا تو یہودیوں نے خوب پروپوگنڈا کیا اور کہا کہ یہ نیا دین حضرت ابراہیم کا دین کیسے ہو سکتا ہے، جس نے تمام انبیاء علیہ السلام کے حرام کیے ہوئے جانوروں کی قربانی کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا لیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ لکم فیہا خیر، ان شاعر میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو ان شاعر میں سے اونٹ کی قربانی ہے، اور اس کے اندر تمہارے لیے بڑی برکتیں اور فائدے ہیں۔ ایک تو یہ محبوب ترین جانور ہے، اور پسندیدہ چیز کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کرنا بڑی نیکی ہے۔ اس لیے اگر قربانی کے لیے ممکن ہو تو جانور خود پالا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس سے انس اور محبت پیدا ہو جائے، پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ فاذکروا اسم اللہ، پس اللہ کا نام لو، علیہا، ان پر، صواف، صف بستہ ہو کر۔ تو جانور کا رخ قبلے کی جانب کر لیا جائے، اور اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے اس کی نہر میں کھنجر مارا جاتا ہے، جس سے اس کا سارا خون بہہ جاتا ہے اور وہ اپنی ایک جانب گر پڑتا ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں نے اونٹوں کو گھرایا ہوا ہوتا ہے، باندھا ہوتا ہے، اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جانوروں کے لیے ذبح کرنا ہے، اونٹ کے لیے نہر ہے۔ حضور علیہ السلام بھی اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے نہر فرمایا کرتے تھے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑے اپنے پہلو پر، فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ محتاجوں کو اور سائلوں کو، کہ قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور مستحقین کو بھی کھلائے۔ تو پہلے لفظ قانع آیا ہے۔ قانع ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ یاد رہے، ایسے لوگوں کا حق زیادہ ہے، اس لیے انہی کا تذکرہ پہلے آیا ہے۔ اور معتر سائل کو کہتے ہیں۔ سائل تو ہر کسی سے مانگ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس لیے ان کا حق مؤخر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حق ایسے شخص کا ہے جو محتاج ہے اور مانگتا نہیں ہے۔
اور ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ کون ہیں، کون مستحق لوگ ہیں۔ کذالک، اسی طرح سخرناہا، ہم نے مسخر کر دیا ہے ان کو، لکم تمہارے واسطے، لعلکم تاکہ تم لوگ تشکرون شکر ادا کرو۔ ذبح کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، تو یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اونٹ جیسے عظیم جانور کی نکیل انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ سفر و حضر میں اس سے فائدے بھی اٹھاتا ہے اور اسے نہر کر کے اسے کھاتا بھی ہے۔ لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، لحومہا، ان کا گوشت۔ آگے قربانی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون، یعنی جن جانوروں کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو نہ تو ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس اللہ تک تمہارا تقوی۔ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے ذبح کرتے ہوئے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر تم اسے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہو تو یہ تقوی ہے، اگر دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو یا غیر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہو تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ کذالک، اسی طرح سخرھا لکم، اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمتیں بیان کرو، علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، کہ اللہ نے ان چوپائے جانوروں کو پیدا بھی کیا، پھر انہیں تمہیں کھانے کا حق بھی دے دیا، اور پھر انہیں ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا، پھر انہیں خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی اجازت بھی دے دی۔ ان سارے معاملات میں رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دیں نیک کام کرنے والوں کو۔ محسن سے مراد بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے۔ تو جو لوگ بھی قربانی کو ان مذکورہ آداب کے تحت کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محسنین میں سے بنا دے۔ وما علی الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ سورہ حج آیات 38 سے 40۔ اس سورہ کے افتتاح میں ہی ہم نے یہ بات جانی تھی کہ آیت نمبر 38 سے 41 یہ مدنی آیات ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا کہ قریش کا رویہ کیا تھا، وہ کس طرح لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے تھے اور کس طرح انہوں نے مسجد حرام پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی۔ اسی طرح مناسک اور شاعر کا تذکرہ بھی گزرا کہ کس طرح قریش نے ساری حرمت برباد کر کے رکھ دی تھی۔ ان سارے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یدافع، مدافعت کرے گا، دفاع کرے گا، عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، کل خوان، ہر بد عہد، کفور اور ناشکرے کو۔ لفظ خوان خائن، غدار اور عہد شکن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اشارہ کفار قریش کی طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مقاصد کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا تھا اور اپنی ذریت پر اس گھر کے متعلق جو ذمہ داری انہوں نے ڈالی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ کہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت شکن اور یہ کہاں بت گر، کہاں وہ اللہ کے گھر کی طرف بلانے والے اور یہ اللہ کے گھر سے روکنے والے۔
یہ جو بیت اللہ میں انہیں مذہبی پیشوائی ملی ہوئی تھی، بلند مرتبہ و مقام ملا ہوا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی ملا ہوا تھا، لیکن یہ لوگ ناشکرے ہوئے اور اس منصب کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اذن للذین، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے قتال کیا جاتا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، کہ مشرکین مکہ نے جن مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہاد کی اجازت دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے پہلے 2 سال حکم یہی تھا کہ صبر کرنا ہے، ان تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کی تلقین تھی، لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ جو ان کے خلاف لڑتے ہیں ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد پر، لقدیر، ضرور قدرت رکھتے ہیں۔ تو جو بات ہم نے آیت نمبر 38 میں جانی تھی کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ مدافعت کریں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، اسی کی یہ تفصیل ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ الذین، جن لوگوں کو اخرجوا، نکال دیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، کہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا ہجرت پر۔ پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف، پھر تیسری ہجرت مدینہ کی طرف، تو ان لوگوں کو اپنے ہی گھروں سے نکال دیا گیا، بغیر حق، نہ حق، الا، محض اس لیے، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اخرجوا من دیارہم سے اس بات کی تفصیل بیان کی گئی کہ ان پر کیا ظلم کیا گیا ہے، اور الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ نہایت ہی بلیغ جملہ ہے، بلیغ فقرہ ہے، کہ ان لوگوں کا کوئی جرم نہیں تھا، محض اس کے کہ یہ کہتے تھے ہمارا رب تو اللہ ہے۔ کفار قریش کے دین سے برات کا اظہار کرتے تھے، کفار قریش کے بنائے ہوئے قائدوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بیت اللہ میں رکھے ہوئے انبیاء، صالحین کی مورتی اور مجسموں کو یہ پوجنے کے لیے تیار نہ تھے، بس جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کر دیتے، دور نہ کر دیتے لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے، لہدمت، تو ضرور ڈھائے جا چکے ہوتے، صوامع، خانقاہیں۔ صوامع، صومع کی جمع ہے، اصلاً یہ لفظ ان بلند پہاڑوں اور مکانوں کے لیے آتا ہے جہاں عیسائی راہب عبادت کے لیے خلوت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے۔ وَبِیَعٌ، اور گرجے، بیعٌ، بیعتن کی جمع ہے، یہ یہود و نصارہ دونوں کے عبادت خانوں کے لیے آتا ہے۔ وَصَلَوَاتٌ، اور کنیسے، صلوات، صلاۃ کی جمع ہے، یہ لفظ یہودیوں کے کنیسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں، یذکر، ذکر کیا جاتا ہے، فی اسم اللہ، ان میں اللہ کا نام، کثیرہ، کثرت کے ساتھ۔ کہ یہاں ایک تاریخ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کبھی کس کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے اور کبھی کسی کو۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تسلسل کے ساتھ ایک ہی غالب رہتا، تو یقیناً پھر تو یہ جو عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ یہودیوں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں یا مسلمانوں کے ہیں، سب کے سب ڈھا دیے جاتے، گھرا دیے جاتے۔ تو بہت سی جنگیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن میں بظاہر تو بہت سا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے بطن سے بہت سے خیر بھی پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور ضرور مدد کریں گے اللہ تعالیٰ، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا، کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو جو لوگ بھی حق کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب فرما دیتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔
ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لقوی عزیز ضرور غلبے اور قوت والا ہے، ساری قوت بھی اللہ کے لیے ہے، ان القوت للہ جمیعا، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کا خادم بنا دے اور اپنے دین کو غالب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔